نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے کہ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا: توحید، رسالت، معاد، یعنی آخرت کے احکامات اور اس کے جو حالات تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آج کے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے خلیفہ ہونے کا، نیابت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمتیں 2 قسم کی ہیں۔ بات کو غور سے سمجھیں۔ اصل میں جو نعمتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری اور حسی کہ نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے آسمان ہے، زمین ہے، انسان کا وجود ہے، انسان کی خوراک ہے، انسان کا لباس ہے، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور ہمیں ہاتھ لگانے سے محسوس بھی ہوتی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری اور حسی ہیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو باطنی اور معنوی ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، وہ نعمتیں ہیں۔ جیسے علم ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ علم ایسے نظر نہیں آتا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، یہ تو اس کی گفتگو سے، اس کی بیان سے، اس کے تکلم سے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے اندر کتنا علم ہے۔ اور اسی طرح اخلاق حسنہ ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے، ہمیں نہیں محسوس ہوگا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، جب وہ گفتگو کرے گا، جب اس سے معاملات ہوں گے، اس سے ہمیں محسوس پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو باطنی اور معنوی کہا جاتا ہے، جو ہمیں نہ نظر آتی ہیں نہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا ربط سمجھیں کہ پہلے جو رکوع بیان ہوا اس کے اندر اللہ رب العزت کی ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا۔ جیسے آسمان کا ذکر تھا، اس کے اندر انسان کے وجود کا تذکرہ تھا، اس کے اندر زمین کا تذکرہ تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اے انسان، تم اس بزرگ کی، اس ہستی کی نسل ہو جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود الملائکہ بنا۔ اور انسانوں کی توجہ اس طرح 20 آیت کے اندر کرائی گئی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا ذرا اس کو بھی سنو، کہ اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس نے نکلوایا۔ یہ سارا کام کرنے والا وہ شیطان مردود تھا۔ آج تم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اپنی اصل کو نہ بھولو، اپنی اصل کو دیکھو اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو، ملائکہ، لفظ ملائکہ یہ علوقتن سے مشتق ہے۔ بات کو سمجھنا، یہ کس سے مشتق ہے؟ علوقتن سے۔
الوکا کا معنی ہے پیغام پہنچانا، اور فرشتوں کے ذمے چونکہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پر لعنت بھیج رہا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ان کے کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ اور فرشتوں کی جو پیدائش ہے، جو ان کی تخلیق ہے، وہ نور سے ہے۔ کون سا نور مراد ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ جس نور سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا وہ نور مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، اور اسی طرح جو جنات ہیں وہ آگ سے پیدا کیے ہیں اللہ رب العزت نے، وہ آگ مخلوق ہے۔ اسی طرح جس نور سے ملائکہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ایک نور ہے اللہ رب العزت نے، وہ نور ایک مخلوق ہے، اس سے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے یہ کھانے پینے، سونے سے، جنسی خواہشات سے پاک ہیں، صرف یہ اللہ رب العزت کی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ فرشتے ہر وقت تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کرے، مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ مخلوق اس پر عمل کرے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نیابت، اللہ رب العزت کا خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ تو بناتا ہے اس زمین کے اندر ان مخلوقات کو، ان لوگوں کو جو فساد مچائیں گے اس کے اندر اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، یعنی کہ ہم ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، جب کہ تو تمام عیبوں سے پاک اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہی آپ کی تسبیح اور پاکی کا اقرار کرتے ہیں، لہذا ہمیں خلیفہ بنا دے۔ انسان کی فضیلت اللہ رب العزت نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف ہے فرما برداری اور اطاعت ہے کہ جس کو تم نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، لہذا ہمیں خلیفہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فرما بردار ہو اور رہو گے، کیونکہ تمہارے جو خمیر ہے جس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر خواہشات ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی اور خواہشات ہی نہیں ہے تو تم نے صرف ایک ہی کام کرنا، عبادت والا۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا، کہ جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی، لیکن ان کے اندر ایسی
قابلیت اور صلاحیت ہوگی، وہ تمام خواہشات کو دبا کر وہ میری فرما برداری اور میری خوشنودی اختیار کرے گا۔ اس بات کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں سمجھو اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، صبح کی نماز کو اٹھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا سونا بھی عبادت، کیونکہ یہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد میں جاتا ہے۔ فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف، نہ سردی کی تکلیف، نہ ان کو وضو کی ضرورت، نہ قضاء حاجت کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ فرشتوں نے یہ اشکال کیا کہ میں یفسد فیہا، کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ زمین کے اندر خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے؟ تو مفسرین کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، میں چند ایک یہاں عرض کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے جنات کی حکومت تھی، وہ بھی قتل و غارت اور فساد مچاتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ جو مخلوق اب ان جنات کی جگہ پر آ رہی ہے وہ بھی تو فساد اور خون مچائے گی۔ اس لیے فرشتوں نے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر قیاس کیا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ خلیفہ کی وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے جہاں جھگڑے اور فساد ہوں۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا اور اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا کریں گے، زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ تیسرا جواب، فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک ہونے والے حالات سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا تھا، تو فرشتوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ کیونکہ اس وقت فتنے عروج پر ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ جوں جوں قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ قبر کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کاش کہ یہ میری قبر ہوتی، میں ان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ تو یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے، یہ فتنے ختم ہوں گے، اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ گوشوں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، تو اس سے فرشتوں نے استدلال کیا تھا کہ یہ زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔